السلام علیکم ناظرین، 24 نومبر 2024 اور جب یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا تو 24 دسمبر 2024 ہو جائے گا، یعنی ایک ماہ کے وقفے کے دوران پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک حیران کن تبدیلی آئی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ 24 نومبر کو عمران خان کی آزادی کے لیے خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں جو قافلہ نکلا تھا اور اسے اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا دینا تھا، اس قافلے کے اندر شامل لوگوں کے ساتھ ڈی چوک پر جس صفاقی کے ساتھ حکومت نے رویہ اختیار کیا، فائرنگ کی، اس کے بعد لوگ جو زخمی ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، کیا ہوا، کس کی کتنی املاک جو ہے وہ تباہ ہو گئیں، اس بارے میں کوئی اعداد و شمار ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ جو ساری صورتحال بنی تھی اس میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آنے والے 5-6 ماہ میں تو کسی بھی طور پر مذاکرات کا امکان کیا، لیکن اس کا تصور تک بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ اس ایک ماہ کے اندر آپ اندازہ کر لیں کہ تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے رہنما مسلسل مذاکرات کرتے رہے، اور آپ اگر اس کو یہ بھی کہیں کہ انہیں منتیں کرتے رہے کہ وہ حکومت کو اس سلسلے میں قائل کریں کہ حکومت بھی ایک کمیٹی بنائے تاکہ پارلیمانی سطح پر اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور پارلیمان کے ذریعے ہی ڈائیلاگ کیے جائیں۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کو تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، دیگر جماعتیں بھی مسلسل اس بات کا اظہار کرتی رہیں کہ کسی بھی صورت میں سڑک پر اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہوگا، لیکن پی ٹی آئی تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، کیونکہ طاقت اسی کے پاس ہے، جو سچی بھی بات ہے، لیکن حکومت سے بات نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اچانک جو صورتحال تبدیل ہوئی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تیار ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے کا آخری روز یعنی کل 22 دسمبر کو وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی، اس کمیٹی کا اجلاس ہوا پیر کے روز 23 دسمبر کو۔ اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ 2 جنوری کو ایک بار پھر اجلاس ہوگا جس میں پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام مطالبات اور جو شرائط ہیں وہ تحریری طور پر کمیٹی کے اجلاس کے اندر لے آئے، اس کے بعد اس پر بات چیت ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک کے پہلے مرحلے میں ہم بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں ان سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنے ریمیٹنسز جو ہیں وہ یہاں نہ بھیجیں، یعنی بذریعہ ہنڈی اپنے عزیز و اقارب کو یہاں پیسے بھیجیں، لیکن کسی بھی بینکنگ چینلز کے ذریعے نہ بھیجیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر ان کی اپیل پر کوئی عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 جنوری کو جب اجلاس ہوگا اور یہ دونوں فریقین آمنے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھیں گے، تو کیا حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آئے گا کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک کا جو اعلان کیا گیا ہے اسے واپس لیں؟ لیکن آج 2-3 بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان مذاکرات کے بعد سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے یہ کہا کہ ہم نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی رسائی دی جائے۔ حکومت نے ان کی یہ شرط مان لی، اب یہ ملاقات بھی ہوگی۔ دوسری جو سب سے بڑی بات تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا عمران خان اور ان کی اہلیہ پر، اس کا فیصلہ آنا تھا، اور اس فیصلے کی ڈیٹ بھی اب 6 جنوری تک چلی گئی ہے، یعنی 2 جنوری کو اجلاس ہوگا حکومت اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کا، 6 جنوری کو عمران خان کے کیس کے فیصلے کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ
آنے والے دنوں میں وہ 6 تاریخ مزید آگے بڑھتی ہے یا اسی دن فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اگر وہ فیصلہ جس کے خدشات بھی ہیں، امکانات ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے حق میں تو قطعی نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، کہ دونوں فریقین نے اپنی اپنی پوزیشن کیوں جو ہے وہ چھوڑی ہے اور دونوں پیچھے ہٹے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنڈی والے صاحبان جو ہیں اب شہباز شریف سے بھی خوش نظر نہیں آتے۔ شاید یہی سبب تھا کہ اب ان کو ضرورت پڑی تھی ان کے ساتھ جو مذاکرات کی، ان کی خواہش تھی پی ٹی آئی کی، اس کو انہوں نے قبول کیا۔ دوسری بات کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی بھی خواہش ہے کہ اب بہت ہو چکا، عمران خان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی درمیان کا ایسا راستہ نکالا جائے تاکہ یہ سسٹم اپنی مدت پوری کرے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کتنا عرصہ چلیں گے اور کیا اس کے نتائج نکلیں گے۔ اسی سوال کے ساتھ بہت سارے اور دیگر سوال بھی جڑے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت کوشش یہ کرے گی کہ کم از کم 6 ماہ تک وہ اس سارے سلسلے کو کھینچتی ہوئی آگے چلی جائے تاکہ جو نئے مالی سال کا بجٹ ہے وہ بھی پیش کر دیا جائے۔ اس دوران تحریک انصاف کی جانب سے کوئی احتجاج کی کال بھی نہ آئے جو حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اب اس سارے منظرنامے میں لگتا ایسا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت اپنا وقت گزارنا چاہتی ہے، ٹائم گین کرنا چاہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس سارے منظرنامے میں ٹائم اس لیے گین کرنا چاہتی ہے تاکہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یا ان کا موڈ جو ابھی تک بہت زیادہ خراب ہے، اسی وجہ سے پوری مشینری ان کے خلاف ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جنوری کے دوسرے ہفتے کے بعد جیسے ہی نئی رجیم امریکہ میں اقتدار سنبھالے گی، 1 ماہ کے بعد تک ممکن ہے ٹرمپ انتظامیہ اور دیگر جو فریقین ہیں وہ ممکن ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھائیں تاکہ عمران خان کی آزادی کے امکانات بڑھ جائیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کو وقت کی ضرورت ہے کہ وہ کسی بھی تحریک کا اعلان کیے بغیر سیدھے سادے اور آرام سے وقت گزارے۔ پی ٹی آئی مزید کارروائیاں نہیں چاہتی، اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ نے ابھی حال ہی میں پڑھا ہوگا کہ اس کے 25 کارکنان کو انتہائی سخت سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جو آئی ایس پی آر نے اعلامیہ جاری کیا اس میں یہ واضح تھا کہ جو 25 ان کے کارکن ہیں ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے جب تک اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، یعنی اس کو سزا نہیں ملتی، تب تک سمجھا یہ جائے گا کہ 9 مئی کے سانے کا ازالہ نہیں ہوا۔ اس کا مقصد واضح ہو چکا ہے کہ فیض حمید کو اب فکس کر دیا جائے گا اور اس کے بعد باری عمران خان کی آئے گی۔ یہی سبب ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سزائیں ہوں گی، یہ اس طرح کی اطلاعات تھیں، اور اسی وجہ سے 24 نومبر کے بعد انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کی اور دونوں فریقین جو ہیں وہ اب ایک ٹیبل پر بیٹھ چکے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پنڈی کے صاحبان کو اگر شہباز شریف جیسا بھی وزیر اعظم قابل قبول نہیں تو پاکستان میں اب ایسا کون سا وزیر اعظم ہے جس کو آنے والے دنوں میں ان کی جگہ پر بٹھایا جائے گا؟ یہ $1 ملین سوال ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم اس پر بات کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔